اسلام 360 ایپ سے علماء کی دشمنی کے عنوان پر محمد علی مرزا نے ایک کلپ اپلوڈ کیا اور اس میں وہی اپنی سابقہ روایت کے مطابق کذب بیانی اور دھوکہ دہی سے کام لیا۔ اس میں دعویٰ یہ کیا ہے کہ زاہد حسین چیپا صاحب کی ایک خوبی یہ ہے کہ انہوں نے فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر تمام مکاتب فکر کے تراجم اس میں ڈالے ہیں۔ اب یہ دعویٰ اور سٹیٹمنٹ ہے محمد علی مرزا کی، یہ کہاں تک سچی ہے ابھی آپ کے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ اس ایپ میں بنیادی طور پر چونکہ زاہد حسین چیپا اور محمد علی مرزا یہ دونوں غیر مقلد ہیں اور وہابی ہیں، لیکن تقیہ کر کے اپنا وہابی ہونا ظاہر نہیں ہونے دیتے، اور جتنے نظریات اور افکار یہ پھیلا رہے ہیں وہ وہی افکار و نظریات ہیں جو غیر مقلدین اور وہابیوں کے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے چیزیں جو پیش کروں گا اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اپنا آپ ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ ہم وہابی ہیں، لیکن چورن اور ماجون سارا وہابیوں کا اور غیر مقلدین کا جو نا وہ لوگوں کو دے رہے ہیں، اور ایک سمجھے تقیہ کر کے اور خفیہ طریقے سے خاموش مبلغ کی حیثیت سے یہ زاہد حسین چیپا صاحب جو ہیں وہ اسلام 360 ایپ کے ذریعے وہابیت کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اب جو مرزا نے جو دعویٰ کیا اور سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں کتنی صداقت ہے آپ اس کو خود ملاحظہ کر لیں۔ کہا ہے کہ اس میں تمام مکاتب فکر کی کتابوں کے تراجم رکھے ہیں۔ بالکل یہ بات حقیقت کے برعکس ہے۔ دیکھیے یہ اہل تشیع کی کتابیں ہیں، الاصول من الکافی، الفروع من الکافی، تہذیب الاحکام، الاستبصار اور من لا یحظ الفقی، اور اہل سنت و جماعت کی حدیث کی کتابوں میں سے صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، مشکات، یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں۔ یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں اور یہ اہل تشیع کی کتابیں ہیں۔ شیعوں کی کتابوں کو اہل سنت نہیں مانتے اور اہل سنت کی کتابوں کو اہل تشیع نہیں مانتے۔ وہ قرآن مجید کے بعد جب استدلال کرتے ہیں تو وہ اپنی کتابوں سے استدلال کرتے ہیں، ان کتب اربع سے۔ ہماری اہل سنت کی کتابیں اہل تشیع نہیں مانتے۔ اب یہ جو دعویٰ ہے کہ تمام مکاتب فکر کی کتابیں اور اس کے تراجم رکھے گئے ہیں، تراجم تو بڑی دور کی بات ہے، اصل کتابیں ہی موجود نہیں ہیں۔ یہ پوری کی پوری کتب اربع اسلام 360 ایپ پہ موجود نہیں ہیں، تو مکاتب فکر کے تراجم کیسے ہو گئے؟ اور جو تراجم رکھے گئے ہیں یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی کے تراجم اور مسند احمد بن حنبل اور مشکات اور السلسلۃ الاحادیث صحیحہ، یہ جتنی کتابیں اسلام 360 ایپ میں حدیث کی رکھی گئی ہیں، ٹوٹلی کتابوں کے تراجم وہ ہیں جو غیر مقلدین وہابیوں نے کیے ہوئے ہیں، وہابی علماء نے کیے ہوئے ہیں۔ تراجم بھی وہابی علماء کے، ان تراجم پر تحقیق، تخریج اور تحکیم وہ تمام ٹوٹلی طور پر وہ ہیں جو غیر مقلدین وہابی علماء کی ہیں۔ تحکیم کا مطلب ہوتا ہے حدیث کو صحیح قرار دینا یا حدیث کو ضعیف یا موضوع کہنا، یعنی حدیث پر حکم لگانا۔ تو ان احادیث پر جو حکم لگایا گیا ہے وہ حکم بھی وہ ہے جو وہابی غیر مقلدین علماء نے لگایا ہے، چاہے ان کتابوں کے مصنفین نے ان احادیث کو قابل عمل ٹھہرایا ہو، ان احادیث کو صحیح قرار دیا ہو، لیکن چونکہ اسلام 360 ایپ وہابیوں کی ایپ ہے اور زاہد حسین چیپا صاحب خود وہابی ہیں، غیر مقلد ہیں، تو اس لیے انہوں نے وہابیت کو پروموٹ کرنے کے لیے، یہ دونوں محمد علی مرزا اور زاہد حسین چیپا چونکہ دونوں وہابی ہیں تو ان دونوں کا گٹھ جوڑ بھی اسی لیے ہے کہ یہ ایک دوسرے کو پروموٹ کرتے ہیں تاکہ وہابیت کو اور غیر مقلدیت کو پروموٹ کیا جائے۔ تو تمام تراجم مجموعی طور پر وہ سارے کے سارے وہابی غیر مقلدین علماء کے ہیں، اور ان تراجم کے بعد ان احادیث کی کتابوں پر جو تحکیم ہے وہ بھی ساری کی ساری غیر مقلدین وہابی علماء کی ہے۔ ایسی بیسیوں بلکہ سینکڑوں احادیث وہ ہیں کہ جن کو ان ائمہ محدثین نے جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، مثال کے طور پہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خود کتاب کے مصنف ہیں، خود کتاب کو لکھنے والے ہیں، خود کتاب میں حدیث کو لا کر حدیث کو صحیح لکھ رہے ہیں، لیکن انہی احادیث کو جن احادیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صحیح یا حسن لکھتے ہیں، غیر مقلدین وہابی علماء نے، زبیر نزئی نے اور ناصر الدین البانی نے ان احادیث کو ضعیف کہا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ جامع ترمذی اٹھائیں، جامع ترمذی میں 366 نمبر حدیث ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ حدیث کو ذکر کر کے کہتے ہیں حسن ہے، لیکن اس کا سٹیٹس چیک کریں 366 نمبر کا وہابی مولوی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔
1514 नंबर हदीस इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हसन सहीह, वहाबी मौलवी लिखता ज़ईफ। 145 नंबर हदीस है हसन सहीह, लेकिन वहाबी मौलवी ने उसको स्टेटस में ज़ईफ करार दिया। 244 नंबर हदीस हसन, उसको ज़ईफ लिखा। 268 नंबर हदीस हसन, मगर उसको ज़ईफ लिखा। इस तरह बहुत सारी अहादीस वो हैं जो उन आइमा मुहद्दिसीन ने जिन्होंने किताबों को खुद तालीफ किया है, जमा किया है अहादीस को, वो उन अहादीस को सही लिखते हैं, उनको काबिल अमल करार देते हैं। लेकिन ये हदीस दुश्मनी में और इल्म की दुश्मनी में इन्होंने क्या किया है कि एक 15वीं सदी में अलग से बिदत इजाद कर दी है। वो बिदत हदीसों की किताबों की तकसीम की, यानी बकायदा अब तो इन्होंने गैर मुकल्लिदीन ने हदीस की किताबों को डिवाइड कर दिया है। ये सही तिरमिज़ी, ये ज़ईफ तिरमिज़ी, ये सही सुन्ने अबी दाऊद, ये ज़ईफ सुन्ने अबी दाऊद, सही सुन्ने नसाई और ज़ईफ सुन्ने नसाई, सही इब्ने माजा और ज़ईफ सुन्ने इब्ने माजा। अहादीस की किताबों को 15वीं सदी में डिवाइड करके उन आइमा मुहद्दिसीन पर कितना बड़ा जुल्म और ज्यादती की है जिन्होंने अपनी किताबों में इन अहादीस को जिक्र किया है। बाद वक़्त ये होता है कि हदीस सनद के एतबार से कमजोर होती है, यानी हम तक पहुंचने के एतबार से, मुहद्दिस तक पहुंचने के एतबार से जो जरिया है वो कमजोर होता है, लेकिन उस जरिए के कमजोर होने के बावजूद भी वो हदीस काबिल अमल होती है। आप दर्जनों बल्कि 20 अहादीस वो जामे तिरमिज़ी शरीफ में पाएंगे जिसको इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जगह जगह पे लिखा है कि यह हदीस ज़ईफ है, लेकिन इस पर अहले इल्म का अमल है। और वो अहले इल्म कौन थे? सहाबा इकराम, ताबईन और तबा ताबईन, जिन्होंने उन अहादीस पर अमल किया। और फिर आइमा मुहद्दिसीन का इजमा है इस बात पर, ये मैं बिल्कुल दावे से बात कर रहा हूं। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबुल अज़कार के सफ़ा 16 पर इजमा नकल किया है कि ज़ईफ हदीस हर हालत में मरदूद नहीं है, बल्कि किसी न किसी जगह पे उसको इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के बाकायदा से तसरीहात मौजूद हैं कि अगर एक तरफ मेरा इज्तिहाद हो और एक तरफ हदीस ज़ईफ हो तो मैं इज्तिहाद के मुकाबले में ज़ईफ हदीस को एक्सेप्ट करूंगा और ज़ईफ हदीस के मुताबिक अमल करूंगा। इमाम सैयदना मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह वो उस हदीस को लेते हैं जो अहले मदीना के अमल के मुताबिक होती है, चाहे वो उसमें थोड़ी सी कमजोरी भी क्यों ना हो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह उस हदीस को कबूल करते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी हदीस ज़ईफ को कबूल करते हैं। ला वसीयत लिवारिसिन इस हदीस पर अपना कमेंट्स और तबसरा देते हुए रिसाला आपने इमाम शाफी की अपनी किताब है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इस हदीस पर अहले इल्म का अमल है, लिहाजा ये काबिल अमल है। और खुद इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के 20 मकामात में से मैं चंद का हवाला आपके सामने पेश करता हूं। हदीस नंबर 188, 261, 364, 411 और 591। इन अहादीस को ये मैंने मुश्ती अज खिरवारे गुले अज गुलजारे चंद हदीस का हवाला पेश किया, वरना 20 अहादीस जामे तिरमिज़ी में ऐसी हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हदीस ज़ईफ है व अलैहिल अमलु इंद अहलिल इल्म, यानी हदीस ज़ईफ है लेकिन अहले इल्म का इस पर अमल है। और वो अहले इल्म कौन है? जो उनसे पहले हैं, वो सहाबा इकराम, ताबईन और तबा ताबईन। हदीस ज़ईफ होने के बावजूद भी अहले इल्म उस पर अमल करते हैं और अहले इल्म के अमल की वजह से उस हदीस को तक़वियत मिल जाती है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने अहादीस ज़ईफा को रद्दी की टोकरी में फेंकने का ठेका लिया हुआ। इस्लाम 360 ऐप में चूंकि एक जबरदस्त किस्म के मुतासिब तरीन गैर मुकल्लिद वहाबी जुबैर लज़ी की तहकीम शाया की गई है, जो कि हनफियों के परले दर्जे के दुश्मन हैं। इतने सख्त दुश्मन है हनफियों के, इमाम आज़म अबू हनीफा के, काजी सैयदना अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के, इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह के, बल्कि पूरी हनफियत के सख्त दुश्मन और शदीद तनकीद करते हैं उन पर। इसकी तहकीम लेकर जो है वो कुतुबे जो हदीस है उन पर डाली गई है। तो लिहाजा ऐसे मुतासिब वहाबी उलमा की तहकीम से जब हदीसों को ज़ईफ करके रद्दी की टोकरी में फेंकने का या ठेका ले लेंगे तो जाहिर है कि हम तनकीद करेंगे, और तनकीद जो है वो हमारा हक है कि हम इल्मी तरीके से तनकीद करें। और बेहमद ताला उस तनकीद की वजह से जो हमने तनकीद की, पहले हमने कई लेक्चर्स और कई बयानात इस्लाम 360 ऐप के रद्द में अपलोड किए हैं। मसलन इस्लाम 360 ऐप की खयानतें, इस्लाम 360 ऐप के धोखे, इस्लाम 360 ऐप वहाबी ऐप है, ये सारे लेक्चर। इस्लाम 360 ऐप एक फितना है, इस पर हमने दलाइल के साथ ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन दोनों वर्जन इस्लाम 360 ऐप के दिखा के हमने इसकी खयानतें, धोखाधहियां साबित की हैं बेहमदी ताला कि इसने बहुत ज्यादा फ्रॉड और धोखे की।
مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صحیح بخاری میں 1350 احادیث تعلیقاً ذکر کی تھی، لیکن اسلام 360 ایپ نے اس کو پہلے نکالا تھا، اب ہماری تنقید کے بعد جو ہے وہ واپس لے کے آئے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 92 نمبر روایت کے تحت تقریباً 12 صفحات پر مشتمل وہ تبصرہ تھا جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری کے اصول پر رد کرتے ہوئے سخت الفاظ کے ساتھ امام بخاری کی تنقید کی تھی، اور توہین حدیث تک کے الفاظ امام بخاری رحمۃ اللہ کے حوالے سے انہوں نے کہے تھے۔ وہ تبصرہ 12 صفحات کا اسلام 360 ایپ والے نے پہلے جو اولڈ ورژن تھا اسے نکال دیا، اب ہماری تنقید کے بعد واپس لے کے آئے۔ اسی طریقے سے سنن نسائی کی 1086 نمبر حدیث، پچھلے سال وہ حدیث صحیح تھی، اور جب سے سنن نسائی لکھی گئی ہے، یہ وہابیوں کی کاروائی سے پہلے کسی ایک محدث نے بھی اس حدیث کو ضعیف نہیں لکھا تھا، صحیح چلی آ رہی تھی، اور یقیناً وہ اپنی سند کے اعتبار سے بالکل بے غبار اور بے جو نا وہ اعتراض ہے، وہ صحیح حدیث ہے۔ پچھلے سال وہ حدیث 1086 نمبر سنن نسائی کی صحیح تھی، اب دوبارہ جو اگلے سال میں نیا ورژن آیا اس میں اس حدیث کو ضعیف لکھ دیا۔ 1375 نمبر حدیث سنن نسائی کی، پچھلے سال وہ صحیح تھی، اب اس کو ضعیف لکھ دیا۔ تو اتنے بڑے بڑے جب بلینڈر یہ کریں گے تو تنقید تو ہوگی، اور تنقید ہم کریں گے، اور پھر کہتا ہے جی اصل میں پرنٹنگ کی مسٹیک ہو جاتی ہے، وہ تو قرآن پاک کے نسخوں میں بھی ہو جاتی ہے۔ مرزا صاحب، پرنٹنگ کی مسٹیک کی بات نہیں ہے، یہ ان بلینڈر اور دھوکہ دہیوں کی بات ہے جو اسلام 360 والے نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کے لوگوں کو وہابی بنانے کی ایک خاموش سازش کی ہوئی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے کہ شاید وہ کتابیں جو جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور مشکات اور دیگر کتابیں، ان میں جو حدیث پر حکم لگایا گیا صحیح کا یا ضعیف کا، وہ ان ائمہ محدثین نے لگایا۔ سادہ لوگ بیچارے یہ سمجھتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جو حدیث کو صحیح یا ضعیف کہنے کا یہ جو عمل ہے، یہ وہابی علماء کی طرف سے ہے۔ جس کو وہ صحیح کہتے ہیں وہ صحیح ہے، اور جس کو وہ ضعیف کہتے ہیں وہ ضعیف ہے۔ تو اب مرزا کہتا ہے کہ یہ جو فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر یہ ایپ میں کتابیں ان کے تراجم رکھے گئے ہیں۔ مرزا صاحب، اگر فرقوں کی بات کریں تو یہ فرقہ شیعہ ان کی کتابیں تو نہیں ہیں، تو پتہ چلا کہ فرقہ واریت کی لعنت سے پھر بالا تر تو نہیں ہے، تو وہ لعنت جو ہے ابھی تک برس رہی ہے، اس لعنت کا بھی کوئی ازالہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور پھر آپ تو قادیانیوں کو بھی فرقہ سمجھتے ہیں، جبکہ قادیانیوں کے جو تراجم ہیں، مثلا قرآن مجید کا ترجمہ قادیانیوں کا یہ اردو ترجمہ ہے، اس کو بھی اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ یہ قادیانیوں کا انگریزی ترجمہ ہے، مرزا محمد علی کا، اس میں بھی اس کو شامل نہیں کیا گیا۔ یہ قادیانیوں کی صحیح بخاری کا ترجمہ ہے، اب یہ ترجمہ بھی اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ تو اگر فرقوں سے بالا تر ہو کر اور آپ قادیانیوں کو فرقہ سمجھتے ہیں، میرا صاحب تم قادیانیوں کو فرقہ سمجھتے ہو، تو ان کے تراجم تو نہیں ہے، شیعوں کی کتابوں کے تراجم تو نہیں ہے۔ کیا شیعوں کی ایک قرآن پاک کا ترجمہ شامل کر دینے سے شیعہ مطمئن ہو جائیں گے؟ شیعہ جو ہے وہ اس پر راضی ہو جائیں گے؟ وہ ہرگز راضی ہوں گے۔ تو فرقہ واریت کی بات جب کرتے ہو، فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر، تو وہ لعنت ابھی تک پڑ رہی ہے، اس کا ازالہ کس طرح کرو گے؟ اور پھر جو تراجم ڈالے گئے ہیں کتب ستہ کے، اور مشکات کا ترجمہ اور مسند احمد بن حنبل کا، اس میں مسند احمد بن حنبل میں کیا اس نے خیانت کی ہے، ڈنڈی ماری ہے۔ ٹوٹلی احادیث جو ہمارے پاس دار و احیاء تراث العربی کا نسخہ ہے، اس میں 27,100 احادیث ہیں، اور اسلام 360 ایپ میں مسند احمد ابن حنبل کے نسخے میں 13,400 صرف 40 احادیث ہیں۔ آدھے سے زیادہ احادیث اسلام 360 ایپ میں جو مسند احمد ابن حنبل کا نسخہ رکھا گیا ہے اس میں موجود ہی نہیں ہے۔ تو تنقید تو ہم کریں گے، لوگوں کو آپ انٹرنیشنل نمبرنگ کے دھوکے دیتے ہیں۔ انٹرنیشنل نمبرنگ کہاں سے آئے گا جب آدھے سے زیادہ احادیث ہی مسند احمد ابن حنبل کی اس میں موجود نہیں ہے؟ تو پھر انٹرنیشنل نمبرنگ کہاں سے آ جائے گا؟ اور پھر السلسلۃ الاحادیث صحیحہ، یہ کس امام کی کتاب ہے؟ یہ کس محدث کی کتاب ہے؟ یہ تو ایک کٹر قسم کے وہابی جو نا وہ ناصر الدین البانی کی کتاب ہے، جو سخت قسم کے کٹر قسم کے وہابی تھے۔ آپ کہتے ہیں فرقوں سے بالا تر ہو کر، وہ تو فرقے کا آدمی تھا ناصر الدین البانی، اس کی کتاب کو کیوں رکھا گیا؟ تو یہ صرف ایک خاموش سازش ہے لوگوں کو وہابی اور غیر مقلد بنانے کی۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ ائمہ محدثین کے نزدیک بعض احادیث وہ ہوتی ہیں کہ جو سند کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہیں، ضعیف ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو کسی نہ کسی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں۔
کبھی وہ قیاس کے مقابلے میں صحیح حدیث پر عمل کر لیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ مطابع اور شواہد میں حدیث ضعیف کو استعمال کر لیتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ علماء کے عمل اور تلقی بالقبول کی وجہ سے اس کمزوری کو دور کر کے اس پر عمل کر لیتے ہیں، اور اہل علم اس پر عمل کرتے آ رہے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ کی جامع ترمذی اٹھا کر دیکھ لیں، لیکن یہ کہ انہوں نے حدیثوں کو ضعیف کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا اور لوگوں کو ورگلاتے ہیں۔ اسی گفتگو میں انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ ہم نے لوگوں کو متعارف کروایا ہے، لوگوں کو ہم نے بتایا کہ یہ حدیث کی کتابیں، لوگوں کو تو حدیث کی کتابوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ کتنی بڑی کذب بیانی اور جھوٹ ہے۔ کیا لوگ اس سے پہلے گھاس کھاتے تھے؟ کیا لوگوں کو اس سے پہلے کوئی شعور نہیں تھا؟ اور تم نے آ کے جو نا آج سے 5-7 سال پہلے تم نے لوگوں کو بتایا کہ حدیث کی کتابیں بھی ہوتی، کہتا ہے اس سے پہلے لوگوں کو حدیث کی کتابوں کا نہیں پتا تھا، حالانکہ اس سے پہلے بھی تراجم موجود تھے، اس سے پہلے بھی لوگ حدیث کی کتابیں پڑھتے تھے۔ اس طرح کی بونگیاں مار کے مرزا اپنے فالوورز کو مطمئن کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے علماء جو ہے وہ اسلام 360 ایپ کی دشمنی کرتے ہیں۔ بھائی اسلام 360 ایپ حدیثوں سے دشمنی کرتا ہے۔ اسلام 360 ایپ والا جو ہے وہ حدیثوں میں اتنی قطر بیونت کرتا ہے کہ آپ اس کا اندازہ آپ ہمارے پچھلے جو بیانات اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس طرح کی اس میں جو نا وہ اس نے کارروائی اور اس میں چیزیں ڈالی ہوئی ہیں۔ اور پھر تم جتنی حدیث کی اور جتنی علماء کی، محدثین کی اور ائمہ کی مخالفت کرتے ہو، دشمنی کرتے ہو، امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ کو لعنتی تم نے کہا، امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ کو ناسبی تم نے کہا ہے۔ اسی طریقے سے جو ائمہ محدثین ہیں ان پر کتنی سخت جو نا وہ تنقید، یہاں تک کہ ایک مقدمہ صحیح مسلم تم نے بیان کرتے ہوئے مدینہ کے 100 تابعین کو نعوذ باللہ چڈو قرار دیا ہے، الیاذ باللہ تعالی۔ اس طرح کے بازاری اور سوکیانہ الفاظ تم نے جو نا وہ امت کے اسلاف پر اور امت کے اولیاء اور اکابرین پر جو بازاری جملے کسے ہیں اس کا تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ لہذا اسلام 360 ایپ کے حوالے سے بحمد تعالی ہم نے دلائل اور حقائق کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح طور پر بیان کی۔ باقی رہی کہ قرآن مجید اور احادیث طیبات کو پڑھنے کی بات، تو یقیناً قرآن اور حدیث کے ماہر اور عالم کی رہنمائی میں پڑھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم باوجود اس کے کہ وہ عربی زبان کو جانتے تھے، ان کی مادری زبان ہی عربی تھی، اس کے باوجود بھی وہ قرآن مجید کو آج خود نہیں سمجھ سکے، بلکہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کا یہ منصب بیان کیا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نبی ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا خذوا القرآن من اربعۃ، صحیح بخاری 4999 نمبر حدیث ہے، فرمایا کہ 4 صحابہ سے قرآن سیکھو، عبداللہ بن مسعود سے، سالم سے، ابی بن کعب سے اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہم سے، ان سے قرآن مجید سیکھنے کا نبی کریم علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا۔ رہ گئی بات یہ کہ کہتا ہے، بار بار کہتا ہے، یہ علماء کہتے ہیں ڈائریکٹ قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح قرآن نہ پڑھنا جس طرح قادیانی قرآن پڑھتے ہیں، اس طرح قرآن نہیں پڑھنا جس طرح معتزلہ نے قرآن پڑھا، اس طرح قرآن نہیں پڑھنا جس طرح خوارج نے قرآن پڑھا۔ خوارج کی تو باقاعدہ علامت نبی کریم علیہ السلام نے بیان کی ہے، صحیح بخاری 6930 31 32 احادیث اور صحیح مسلم میں حدیث کی ہر کتاب میں یہ احادیث خوارج کے بارے میں موجود ہیں کہ یقرؤون القرآن، وہ قرآن بڑا پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرہم، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ اس طرح قرآن نہیں پڑھنا کہ قرآن پڑھ کے امت کو مشرک قرار دو، اس طرح قرآن نہیں پڑھنا کہ قرآن پڑھ کے تم اس کا غلط مفہوم لے کے اپنی من مرضی سے قرآن پڑھو اور اپنی من مرضی کو اور اپنی رائے کو قرآن میں دخل دو۔ جو اس طرح قرآن پڑھے گا یقیناً وہ گمراہ ہوگا۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ ڈائریکٹ قرآن نہیں پڑھنا۔ اگر ڈائریکٹ اس طرح پڑھتے ہو کہ تم اپنی رائے کو اور اپنی من مرضی کو اس میں دخل دیتے ہو تو یقیناً یہ گمراہی اور بے دینی ہے۔ تو کیا خوارج جو ہے وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ وہ کوئی گرنتھ یا وید پڑھتے تھے یا کوئی اور قسم کی کتاب؟ قرآن پڑھتے تھے۔ اب مرزائی اور قادیانی جو ہے یہ گرنتھ پڑھتے ہیں یا وید پڑھ کے اپنا عقیدہ اور موقف ثابت کرتے ہیں؟ قرآن ہی پڑھتے ہیں۔ اور ابھی آپ کو پتا حال ہی میں پچھلے دنوں انہوں نے قرآن مجید کے کتنے تراجم جو ہے وہ کروا کے تو شائع کیے ہیں۔ اب یہ قرآن مجید کا اردو کا ترجمہ ہے اور یہ انگریزی میں ترجمہ ہے قادیانیوں کا، مرزائیوں کا، تو وہ قرآن ہی پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھ کے لیکن اس کا مفہوم اور اس کے مطالب جو ہے وہ غلط لیتے ہیں، اپنی من مرضی سے کام لیتے ہیں، وہ گرنتھ وید نہیں پڑھتے۔ لہذا ان کا قرآن پڑھنا ان کو ہدایت نہیں مل رہی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کو اس طریقے سے نہیں پڑھے جس طرح قرآن کو پڑھنے کا